فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہمارا قید رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ ہم لوگ قید ہونے کے لیے نہیں تھے۔ قید وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی اور کام نہیں ہوتا، اور ہمارے سامنے تو ایک بڑا مقصد تھا، فلسطین کو آزادی دلانا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ہر آن متحرک رہنا پڑتا تھا۔ قید میں زندہ رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ یا تو زندگی کا ہر لمحہ اپنے عظیم مقصد کے لیے سرگرم رہنے میں بسر ہو جائے، ورنہ پھر زندگی بے مصرف ہے۔ میں اور ظاہر اگرچہ قید ہو گئے تھے، لیکن دل کو یہ تسلی تھی کہ تہذیب اور بڑا آزاد ہے۔ تنظیم آزادی فلسطین کا علی گروپ میرے مشن کو جاری رکھ سکتا تھا، لیکن تہذیب اور بڑ بھی چونکہ اولیو ہاورڈ کی نظروں میں آ چکے تھے، اس لیے ان کے بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اولیو ہاورڈ کسی وقت بھی ان دونوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ بالآخر وہ جگہ آ گئی جہاں سے مجھے بائیں جانب والی گہرائی میں چھلانگ لگانا تھی۔ میں نے سر گھما کر ظاہر کی طرف دیکھا اور اسے تیار ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے اچانک ہی حرکت میں آ گیا۔ میں نزدیکی محافظ کی طرف جھپٹا تھا۔ میں نے پوری قوت سے لات گھمائی۔ میری بھرپور لات نے محافظ کا توازن بگاڑ دیا اور وہ کھائی میں لڑک گیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر خود بھی محافظ کے عقب میں چھلانگ لگا دی۔ یہ بڑا خطرناک فیصلہ تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ میرا جسم فضا میں نیچے کی جانب گرتا چلا جا رہا تھا۔ تیز ہوا کے باعث حواس بحال رکھنا محال تھا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں سر کے بل گرا تھا یا پیروں کے بل، لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ میرا جسم پانی سے ٹکرایا تھا، اور اس عالم میں بھی میرے روئے روئے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اندازے کی ذرا سی غلطی تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، اور اس سے بھی زیادہ خوشائن بات یہ تھی کہ میں محافظ پر گرا تھا۔ میں نے فوری طور پر اپنا توازن سنبھالتے ہوئے محافظ کی گردن پر پیر رکھ دیا۔ پھر اس کی گردن پر پوری قوت صرف کرنے سے مجھے کون روک سکتا تھا؟ خوف و دہشت نے شاید اسے بے ہوش کر دیا تھا، ورنہ بازی الٹ بھی سکتی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ آزاد تھے۔ ہوش میں ہونے کی صورت میں وہ ہرگز میرے قابو میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی گردن پر زور ڈالنے کے دوران مجھے ظاہر کا خیال آیا، اور میں اسے آوازیں دینے لگا۔ معلوم نہیں اس نے چھلانگ لگائی بھی تھی یا نہیں۔ میں یہاں ہوں۔ مجھے ظاہر کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے کوئی 15 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ یہاں آؤ ظاہر، میں نے زور سے کہا، اور محافظ کی بندوق تلاش کرو۔ ظاہر اپنے پیروں کی مدد سے تیرتا ہوا میری طرف بڑھنے لگا۔ بندوق کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو تم سے تلاش کرنے کو کیوں کہتا؟ میں نے قدرے جنجلا کر کہا۔ ظاہر اپنے پیروں کی مدد سے بندوق تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی اثناء میں میں نے محسوس کیا کہ محافظ کا جسم بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر سے اپنا پیر ہٹا لیا۔ اس کا بے جان جسم سطح پر نمودار ہوا، اور پھر پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ ہم پر گولیاں برسا رہے ہیں جناب، ظاہر نے خوف زدگی سے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں ظاہر، میں نے کہا، لیکن بے فکر رہو، ہمیں ان گولیوں سے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھ نہیں رہے گولیاں بے ضرر کنکریوں کی طرح پانی پر گر رہی ہیں۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ اب میں نے بھی بندوق تلاش کرنا شروع کر دی۔ آخر کار بندوق میرے پیر سے ٹکرائی اور میں نے اسے اپنے پیر تلے دبا لیا۔ بندوق مجھے مل گئی ہے ظاہر، میں نے کہا۔ میرے قریب آؤ اور میرے پیر کے نیچے تلاش کرو۔ ظاہر میرے نزدیک آیا اور ذرا دیر کے بعد بولا، مجھے نہیں مل رہی جناب۔ او، اپنا پیر میرے پیر پر رکھو، تب تمہیں بندوق ملے گی۔ ظاہر نے میرے کہنے پر عمل کیا اور اپنا پیر میرے پیر پر رکھ دیا۔ ہم دونوں دریا میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، اور ہمارے ارد گرد گولیاں برس رہی تھی۔ بے وقوف آدمی، میں نے جنجلا کر کہا، پیر کے نیچے سے بندوق کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرو۔ میں کوشش کرتا ہوں جناب، ظاہر نے کہا، اور چند لمحوں کے بعد بولا، بہت مشکل ہے جناب۔ خیر چھوڑو، تم بندوق پر پیر رکھو، کہیں یہ پانی میں بہہ نہ جائے، میں نے کہا۔ اور جب میں نے اطمینان کر لیا کہ ظاہر نے بندوق پیروں تلے دبا لی ہے تو میں پلٹ گیا۔ اب ظاہر میری پشت کی طرف تھا۔ میں پانی میں بیٹھ گیا۔ اس طرح بندے ہوئے ہاتھوں سے بندوق اٹھانا ایک مشکل کام تھا، لیکن ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اس لیے ہمیں ہر قیمت پر بندوق پر قبضہ کرنا تھا۔ بندوق تک ہاتھ پہنچانے کے چکر میں مجھے اتنا بیٹھنا پڑا کہ میرا سر بھی پانی میں ڈوب گیا، لیکن میرے ہاتھ بندوق تک پہنچ گئے۔ میں نے احتیاط سے بندوق پکڑی اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔
ظاہر لڑکھڑایا مگر اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال ہی لیا۔ کنارے کی طرف نکل چلو، میں نے ظاہر سے کہا، اور ہم تیزی سے کنارے پر پہنچ گئے۔ کنارے پر پہنچتے ہی ہم نے ایک آڑ کی طرف دوڑ لگا دی اور نسبتاً محفوظ مقام پر پہنچتے ہی ہم زمین پر لیٹ کر گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ مجھے اپنے زندہ بچ جانے پر یقین نہیں آ رہا ہے جناب، ظاہر نے کہا۔ ابھی یقین کرنا بھی مت، میں نے کہا۔ ابھی تو معلوم نہیں ہمیں کیسے کیسے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اس پہاڑی سلسلے کی طرف سے تو ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے جناب، اصل خطرہ تو ہمیں دریا کی سمت سے ہے، حالانکہ دشمن اوپر ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہمارے سامنے جو علاقہ تھا اس پر خضر و گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، جن کے درمیان سے ہمیں پہاڑی سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں اس تک پہنچنا تھا لیکن ہم آرام کر رہے تھے۔ چلو اٹھو، دفعتاً میں نے ظاہر سے کہا۔ ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، لیکن ہم کس طرف جائیں گے؟ ظاہر نے پریشانی سے پوچھا۔ رات ہونے سے قبل ہمیں اوپر پہنچ جانا چاہیے، میں نے کہا، اور ظاہر اٹھ کر میرے ساتھ چلنے لگا۔ پانی کے بغیر ہم کس طرح سفر جاری رکھ سکیں گے؟ ظاہر نے کہا، اور میں رک گیا۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تشویش سے کہا، لیکن اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہمیں دریا سے دور نہیں جانا چاہیے، دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ نہیں، اس کے بجائے ہمیں کوئی ایسا ڈبہ تلاش کرنا چاہیے جس میں پانی بھرا جا سکے۔ یہاں تو کوئی چھوٹا سا ڈبہ بھی نہیں ملے گا، ظاہر نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ تو پھر ہم کوئی آبادی تلاش کریں گے، وہاں سے کوئی انتظام ہو جائے گا۔ یہاں تو میلوں تک کوئی آبادی ملنے کا امکان نہیں ہے، ظاہر بولا۔ فی الحال تو چلو بعد میں سوچیں گے، میں نے کہا، اور ہم دوبارہ چل پڑے۔ ظاہر کچھ دیر خاموشی سے چلتا رہا، پھر متوحش انداز میں بولا، ہمیں اپنے ہاتھ تو آزاد کر لینے چاہیے، پہلی فرصت میں یہی کریں گے۔ میں نے کہا، ہم کسی بلند جگہ چل کر جائزہ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آبادی نظر آ ہی جائے گی۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد چڑھائی شروع ہو گئی اور میں رک گیا۔ ظاہر بھی مجھے رکتے دیکھ کر رک گیا تھا۔ کیا بات ہے جناب؟ اس نے پوچھا۔ آپ رک کیوں گئے؟ یہ چڑھائی بہت خطرناک ہے، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اوپر چڑھنا ناممکن ہوگا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا ہمیں اپنے ہاتھ آزاد کر لینے چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہونا ہوگا۔ میں تمہارے ہاتھ کھولوں گا، اس کے بعد تم میرے ہاتھ کھول دینا۔ ظاہر نے سر کو اسباتی جنبش دی اور ہم دونوں پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے انگلیوں سے ٹٹول کر ظاہر کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کی گرہ تلاش کی اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ رسی گیلی تھی، پھول کر موٹی ہو چکی تھی اور اسے کھولنا بے حد دشوار تھا، تاہم میں کوشش کرتا رہا۔ میری انگلیاں بار بار پھسل جاتی تھی۔ ہاتھوں کا زاویہ درست نہ ہونے کے باعث گرہ کھولنا ویسے بھی مشکل ہو رہا تھا۔ 15 منٹ کی سرتوڑ کوشش کے بعد بالآخر میں کامیاب ہو گیا۔ رسی کی گرہ کھل گئی تھی۔ ظاہر نے زور لگا کر ڈیلی رسی کے بل کھولے اور اپنی کلائیاں سہلانے لگا، جن پر رسی کے گہرے نشانات پڑ گئے تھے۔ ہاتھ بعد میں سہلا لینا ظاہر، میں نے کہا، پہلے میرے ہاتھ آزاد کر دو تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ او ہاں جناب، ظاہر نے شرمندگی سے کہا، اور پھر اس نے مجھے بھی بندشوں سے نجات دلا دی۔ اب تیزی سے نکل چلو، ہمارے دشمن یقیناً ہماری تلاش میں سرگرداں ہوں گے۔ اپنے سامنے ہمیں چڑھائی نظر آ رہی تھی۔ چڑھائی کی نوعیت ایسی تھی کہ ہم زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر اوپر سے کوئی ہمیں تلاش کرتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہوتا تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے اپنے ایک ہاتھ میں بندوق سنبھال رکھی تھی۔ راستہ لہجہ بلہجہ تنگ ہوتا جا رہا تھا اور ہم چٹانوں سے ٹکراتے، لڑکھڑاتے اور ڈگمگاتے ہوئے پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھے۔ اوپر تک پہنچتے پہنچتے ہماری حالت تباہ ہو چکی تھی۔ کپڑے پھٹ گئے تھے اور جسم پر جا بجا خراشیں نظر آ رہی تھی۔ یہاں تھوڑی سی مستع جگہ تھی اور ہم سے 10 فٹ آگے پھر ایک ڈھلان نظر آ رہی تھی جو آگے جا کر بالکل ہی عمودی ہو گئی تھی، اور اس طرح آگے بڑھنا عملاً ممکن نہیں تھا۔ ظاہر بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی تھکن اور بے حالی بلا جواز نہیں تھی۔ ہم صبح سے شام تک مسلسل حرکت میں رہے تھے۔ پہلے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کے باعث چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی، اور اس کے بعد یہ چڑھائی جس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سست رو دریا ہم سے چند 100 گز کے فاصلے پر بہہ رہا تھا۔ دور افق میں ڈلتے ہوئے سورج کی ہلکی اور نارنجی روشنی میں مجھے ایک آبادی کے آثار نظر آ گئے۔ غالباً وہ ماہی گیروں کا کوئی گاؤں تھا۔ بائیں جانب ایک چوبی پل بھی نظر آ رہا تھا جس کے ساتھ 1-2 کشتیاں بھی موجود تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ خوشخبری سنو ظاہر، میں نے زمین بوس ظاہر سے کہا، ادھر ایک گاؤں نظر آ رہا ہے۔ او، ظاہر نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ممکن نہ ہو سکا۔ کہیں اس کا تعلق دشمنوں سے نہ ہو؟ حماقت کی باتیں مت کرو، میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔
اور پوری توجہ سے گاؤں کا جائزہ لینے لگا، اور پھر مجھے ایک چوکور جگہ نظر آ گئی۔ وہ یقیناً ایک کنواں تھا۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے جناب، ظاہر نے نکاہت سے کہا۔ اتنا قیامت خیز دن میں نے کبھی نہیں گزارا تھا۔ گاؤں میں کنواں بھی موجود ہے، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ اگر ہم کوشش کریں تو وہاں سے پانی حاصل کر سکیں گے۔ ظاہر کچھ نہ بولا اور میں بھی اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ ارے ہاں، میں نے دفعتاً چونک کر کہا، ان لوگوں کا کیمپ کہاں ہے؟ کون سا کیمپ؟ وہی کیمپ جہاں وہ ہمیں لے جا رہے تھے۔ مجھے بلا کیا علم ہو سکتا ہے جناب کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے تھے اور ان کا کیمپ کس جگہ واقع ہے۔ دماغ استعمال کرو ظاہر، ہمیں رات تک وہاں پہنچ جانا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیمپ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہوگا۔ آپ کا مطلب ہے وہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے مزید نفری منگوا لیں گے؟ ظاہر نے پوچھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم ابھی تک خطرے میں ہیں۔ ظاہر بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ ہم شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ کچھ عجب نہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ پھانسنے کے لیے قریبی آبادیوں میں گات لگائے بیٹھے ہوں۔ تب تو آبادی کے نزدیک جانا بے حد خطرناک ہوگا۔ میں نے تو صرف ایک امکانی بات کہی ہے، ہم محتاط رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں مزید اوپر جا کر جائزہ لینا ہوگا، اور ہم اس گاؤں میں رات کی تاریکی میں داخل ہوں گے۔ تب تو ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے، ظاہر نے کہا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ ظاہر نے بیٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ کس طرف سے آواز آ رہی ہے جناب؟ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا، اس نے سرگوشی کی۔ تم اس چٹان کی آڑ میں ہو جاؤ اور خاموشی سے تماشا دیکھتے رہو، میں نے کہا، اور ظاہر نے میرے کہنے پر عمل کیا۔ میں نے بندوق سنبھالی اور خود بھی ظاہر کے ساتھ چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ ہم نے چٹان کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا، وہ ہمارے محافظوں میں سے ایک تھا جو ہمیں تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلا تھا، لیکن ابھی وہ ہم سے دور تھا۔ اگر یہ اسی سمت چلتا رہا تو اسے ایک مردہ آدمی سمجھو۔ میں دھیرے سے بڑبڑایا اور ظاہر مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے یہاں تک پہنچنے میں دیر لگے گی جناب، ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ ہم انتظار نہیں کریں گے ظاہر، میں نے کہا، تم یہیں چھپے رہو، میں آگے جا کر اسے دیکھتا ہوں۔ میں چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بعض جگہوں پر مجھے اس کی نگاہ سے بچنے کے لیے رینگنا بھی پڑا تھا۔ جلد ہی میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ پھر میں نے اپنی بندوق اس راستے پر ڈال دی جس پر وہ آ رہا تھا، اور خود میں نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا۔ قدموں کی آہٹیں قریب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا چل رہا تھا اور خاصا محتاط نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی ساری احتیاطیں اس وقت دری رہ گئیں جب اس کی نظر بندوق پر پڑی۔ اس نے حیرت سے بندوق کی طرف دیکھا اور پھر چھلانگ لگا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے پہلے دونوں جانب اور پھر اوپر پہاڑ کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے جب بندوق تھی تو پھر صاحب بندوق کو بھی وہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی حیرت اور پریشانی بجا تھی، لیکن صاحب بندوق تو اس کے عقب میں تھا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس پر عقبی سمت سے بھی قیامت ٹوٹ سکتی ہے۔ میں دبے قدموں چٹان کی اور سے نکلا اور اس کی بے خبری میں اسے چھاپ لیا۔ اسے اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ اپنے دفاع میں ہی کچھ کر سکتا۔ میں نے اسے ٹھکانے لگانے میں دیر نہیں لگائی۔ ظاہر تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اسے ختم کر دیا جناب، اس نے میرے قریب پہنچ کر کہا۔ اس کی نگاہ مردہ محافظ پر جمی ہوئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں پہلے اس سے معلومات حاصل کرتا، مگر اس وقت اسے ٹھکانے لگا دینا ہی بہتر تھا۔ لیکن یہ غیر مسلح حالت میں ادھر کیوں آ نکلا تھا؟ ظاہر نے حیرت سے کہا۔ مجھے کیا معلوم، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ سوال جواب کرنے کے بجائے اس کی تلاشی لو اور اس کے کپڑے اتار لو۔ اس کی جیبوں سے تھوڑی سی کرنسی کے علاوہ اور کچھ برآمد نہیں ہوا۔ ہم نے اس کے کپڑوں کا بنڈل بنا لیا اور اس کی لاش ایک چٹان کے عقب میں چھپا دی۔ اب یہاں سے نکل لو، میں نے ظاہر سے کہا۔ اس وقت ہماری تلاش ہو رہی ہوگی، کسی اور کے آنے سے قبل کسی محفوظ مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ہم دوبارہ روانہ ہو گئے۔ اس بار ظاہر نسبتاً تیزی سے چل رہا تھا۔ خود کو خطرات میں گرا ہوا محسوس کر کے اس کی ہمت اود کر آئی تھی۔ بلندی کی طرف ہمارا سفر جاری رہا۔ آخری چٹان پر چڑھنے میں ظاہر کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ ہمیں معلوم نہیں مزید کتنی چڑھائیوں پر چڑھنا پڑے۔ میں نے ظاہر سے کہا، اگر تمہاری یہی حالت رہی تو ہم بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ بدقسمتی سے مجھے پہاڑی چٹانوں پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ہے، ظاہر نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ مہارت حاصل کر ہی لوں۔ اس آخری چٹان کے اوپر پہنچنے کے بعد ہم محفوظ ہو گئے تھے۔ ظاہر ایک بار پھر ڈیر ہو گیا تھا
और मैं घुटनों के बल बैठकर रास्ता देखने की कोशिश कर रहा था। हमारे सामने एक ऊंचा पहाड़ था और सूरज उसके अकब में गुरूब होने के करीब था। मुझे रास्ता नजर आ गया। उसकी ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 60 फुट रही होगी और वो एक दरार की सूरत में था, कटा फटा और नाहमवार रास्ता। मैंने जाहिर को रास्ते के बारे में बताया और बंदूक साफ करने की कोशिश करने लगा। इसे तेल न दिया गया तो ये जंग खा जाएगी, मैंने कहा, मगर जाहिर ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है जाहिर? मैंने तशवीश से जाहिर के माथे पर हाथ रखा। उसकी आंखें बंद थीं और चित लेटा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरे हाथों का लम्स महसूस करके उसने आंखें खोल दी। मैं ठीक हूँ जनाब, उसने कहा, बस थकन गालिब आ गई है, आराम करो जाहिर, मैंने नरम लहजे में कहा। चंद घंटे आराम करने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। हमें कोई फौरी खतरा लायक नहीं है, लेकिन ओलियो हावर्ड का खतरा तो हमेशा सर पर मंडलाता रहेगा, जाहिर ने कहा। मैं उसका मतलब समझ गया था, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ अंदाजा है जनाब कि इस वक्त हम किस इलाके में हैं? जाहिर ने पूछा। मालूम नहीं जाहिर, लेकिन अंदाजा है कि हम रियासत टेक्सास के किसी मकाम पर हैं। ला कानूनियत के मामले में टेक्सास अमेरिका में सरे फहरिस्त है। और वो कैदी कौन हो सकते हैं? ओलियो हावर्ड के दुश्मन भी हो सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि हारूत राबेल के पास काम करने वाले ऐसे लोग हों जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हों। ये सब कुछ अमेरिका में हो रहा है, जाहिर ने हैरत से कहा। अमेरिका में जहां शख्सी आजादी की मिसालें दी जाती हैं। हाँ जाहिर, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। यहाँ की शख्सी आजादी भी ज़रबुल मिसल की हैसियत रखती है और CIA की दांदलियां भी आलमी शोहरत की हामिल हैं। लेकिन हम तो ओलियो हावर्ड की कैद में थे। CIA का इस मामले से क्या ताल्लुक है? वो भी तो CIA का परवरदे है। जिन खतूत पर वहाँ उसकी तरबियत हुई थी, वहाँ से निकलने के बाद भी वही कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे साथ ये सलूक करने से इसका क्या मकसद हो सकता है? वो हमें खत्म भी कर सकता था। उसके सर में मुझ पर अपनी बर्तरी साबित करने का सौदा समा गया है। वो मुझसे एक काम लेना चाहता था, मैंने इनकार किया तो उसने मुझे संगीन नताइज की धमकी दी। अब देख लो उसने हमें किस साल को पहुंचा दिया है। मैडम पता नहीं कहाँ होंगी और बड़ साहिब खुदा जाने किस साल में होंगे। वो हमें ढूंढ रहे होंगे। हाँ, मैंने कहा, और तशवीशनाक बात यह है कि वो ओलियो हावर्ड की नजरों में आ चुके हैं। ओह, तब तो उसने उन्हें भी अपना कैदी बना लिया होगा। जाहिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। मगर वो उन तक कैसे पहुंचा? तुम्हें याद नहीं, हमने टैक्सी वाले से क्रिस्टल होटल चलने को कहा था। बस उसके लिए इतना ही काफी था। उसने बड़ी आसानी से मालूम कर लिया कि उस होटल में मेरे कौन कौन से साथी ठहरे हुए हैं, मगर वो उन पर हाथ नहीं डालेगा। उसे कौन रोकेगा जनाब? मेरा खौफ, मैंने कहा। इससे कबल एक बार उसने तहजीब को अगवा किया था। मैंने जवाब में उसकी बेटी को अगवा करके उसे शिकस्ते फाश दी थी। मुझे यकीन है कि अब वो ऐसी कोई हमाकत करने की जुर्रत नहीं करेगा। अब हमारा आइंदा कदम क्या होगा जनाब? जाहिर ने दोबारा लेटते हुए पूछा। तुम अपनी थकन दूर कर लो, फिर हम दरिया के पास वाली आबादी की तरफ चलेंगे। हमें कब तक रवाना होना होगा? आधी रात होने से कबल, मैंने कहा। ये तो बहुत जल्दी है जनाब, जाहिर ने कहा। मैं तो समझ रहा था कि कल सुबह हम इतना ज्यादा तवील इंतजार करने का खतरा नहीं मोल ले सकते जाहिर। सुबह से कबल हम जितनी दूर निकल सकें उतना ही हमारे हक में बेहतर होगा। जैसी आपकी मर्जी जनाब, जाहिर ने बेजान से लहजे में कहा, और मुझे हंसी आ गई। घबराओ मत जाहिर, नीचे उतरते वक्त किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चढ़ाई की बात और थी। जिस मकाम पर हम मौजूद थे वहाँ से गाँव हमें साफ नजर आ रहा था। अंधेरा फैल चुका था, इसलिए गांव के मकानों में जलती हुई रोशनियां ही गांव की निशानदही कर रही थी। जाहिर सो गया था। मैं खुद भी थकन से निडाल हो रहा था, इसलिए मैंने भी यही बेहतर समझा कि चंद घंटों के लिए सो जाऊं।